بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمه اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور انعام و اکرام اس کی توفیق کاملہ سے اس کی بارگاہ حضوری میں ہم حاضر ہیں بے بہا درود و سلام حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اور آپ کی جمیع آل و اولاد کی خدمت میں جن کے توسل اور جن کے تصدق سے اللہ پاک نے ہم سب کو نور ایمان عطا فرمایا. قبل تکریم احباب گرامی قدر قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کے چند الفاظ میں نے پڑھی اور ایک اہم موضوع اور عنوان ہے جو ہے تو وہ تفصیل طلب لیکن میں اس پر اختصار کے ساتھ چند ایسی باتیں جو بالکل ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں اور جس حوالے سے امت اسپیشلی ہم سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں وہ بہت بڑے خسارے نقصان کا شکار ہو رہے ہیں خصوصاً جو مرد آباد ہے. اور ایک ایسا دینی ضابطہ ایک ایسا دینی حکم ہم سے ایک سلسلہ وار بزرگوں سے نسل در نسل اس کی صرف خلاف ورزی نہیں ہو رہی بلکہ اللہ سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں اس معاملے میں. اور وہ بھی بہت بڑی وجہ ہے ہمارے آج کے حالات جن سے ہمارا واسطہ ہے اور اللہ کی بارگاہ سے یہ دنیا ہمارے لیے قیامت صغریٰ بنی ہوئی ہے. ایک بہت بڑی وجہ وہ حکم اس حکم عدولی کی وجہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند میں بالخصوص بات کر رہا ہوں وراثت کے حوالے سے خواتین کو بہنوں بیٹیوں وراثت سے کلیتاً محروم رکھنا اور ان کی تربیت ہی ایسی کرنا ہے کہ وہ وراثت کے حوالے سے اپنے والدین کی جائیداد اور وراثت و ترکے میں یہ سوچ بھی نہ رکھیں کہ ہمارا حصہ ہے. اس انداز میں بیٹیوں کی تربیت کی جاتی ہے. اور پھر اگر کوئی بیٹی جس کو تھوڑا بہت شعور آ جائے اور سمجھ آ جائے اور وہ اس حوالے سے اگر کہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ یہ گزارش کر ہی لے اس کا جواب بھی ایڈوانس ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے اس کا منہ بند کروانے کے لیے.
وہ جواب بھی قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ اور میرے پاس ایک حالیہ رپورٹ ہے صرف اپنے ملک کی، مختلف صوبوں کی اور مرکزی، یہ 2021 کی رپورٹ ہے جو آخری رپورٹ اس حوالے سے شائع ہوئی ہے۔ پاکستان میں صوبوں کی سطح پر عورتوں کو کس صوبے میں وراثت میں کتنے % حصہ دیا جا رہا ہے؟ آپ حیران ہوں کہ ایک صوبہ ہمارے ملک کا ایسا ہے، بلوچستان کا، جس میں اس رپورٹ میں ہے کہ ایک سنگل خاتون کو بھی اس کا حق نہیں ہے۔ 100% بلوچی قوم نے اپنی خواتین کا وہ حصہ جو دین نے مقرر کیا اسے اس سے معروف کیا۔ باقی صوبوں میں بھی پرسنٹیج 1-2% سے زیادہ نہیں ہے، سب سے زیادہ پرسنٹیج پھر بھی آپ کے پنجاب میں۔ وہ کیا ہے؟ پنجاب میں جو ایگریکلچر زمینیں ہوتی ہیں ان میں جو رپورٹ ہے حکومت پاکستان پنجاب کی، اس کے مطابق 3% خواتین کو ان کو حصہ دیا جاتا ہے، 3%۔ اور جو کوئی گھر شر بنے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز، اس میں 10% خواتین کو حصہ دیا جاتا ہے، یہ بھی 10% سے اوپر نہیں۔ اب ظاہری بات ہے صحیح ریکارڈ تو گورنمنٹ کے پاس ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہیں سے ساری چیزیں تقسیمات ہوتی ہیں۔ اس کی گورنمنٹ نے باقاعدہ پٹوار خانے، تحصیلداری نظام اور یہ سارا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ اعداد و شمار حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اور دیگر صوبوں کی جاری کرتا ہے۔ اس حوالے سے جو قانون سازی کی گئی پچھلے 10-12 سالوں میں ابھی اس قانون سازی کی طرف نہیں جاتا۔ وہ تو کبھی میرے سامنے کوئی خواتین ہوئی تو میں بتاؤں گا کہ قانون سازی کیا اس حوالے سے کتنی سخت ہے۔ اگر وہ قانون سازی ہم نے پھر بھی خدا جانے اوپر، کیونکہ قانون بنانے والے بھی مرد ہی ہیں زیادہ، پھر آگے وہ خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے آرڈیننس اس حوالے سے کیا ہے۔ اس آرڈیننس میں اتنا بتا دوں کہ مردوں کے لیے 10 لاکھ روپے جرمانہ اور 10 سال کی سزا ہے، وراثت میں بہنوں بیٹیوں کو حصہ نہ دینا۔ یہ اس کے میں آرڈیننس کا لبے لباب آپ کو بتا ہے۔ اور آج جو کل یہ قانون ایک دن پتہ چلے اس حوالے سے بہت اہمیت کی حامل گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث سب سے پہلے میں سنا دوں، اور حدیث کا نمبر ہے 2719۔ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، حضور نے فرمایا تعلموا الفراعد وعلموها۔ اور اسی کے ساتھ ایک متصل حدیث ہوتی ہے جس میں فرمایا تعلم القرآن والفرائض وعلموها، کہ قرآن اور فرائض اس علم کو سیکھو اور اپنی نسلوں کو سکھاؤ۔ یہ جو لفظ فرائض استعمال ہوا نا، اس کا ترجمہ دو اس کے ترجمے ہیں عربی زبان میں بنیادی طور پر۔ ایک تو فرائض کا علم ہے، فرائض واجبات کے ہوتے ہیں، اور ایک فرائض کا معنی وراثت بھی ہوتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا وراثت کا علم پڑھو اور پڑھاؤ۔ وراثت کا علم پڑھو اور پڑھاؤ۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، دنیا میں انسانوں کے لیے اللہ نے جتنا علم رکھا ہے اس میں سے آدھا علم صرف وراثت کا ہے۔ آدھا علم۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور علیہ السلام اپنی کیلکولیشن میں اس وراثت کے علم کی پرسنٹیج کیا معین کیا، نصف العلم۔ اور ساتھ ہی فرمایا آخر میں وَهُوَ يُنْسَى، میری امت یہ علم حاصل کرنا بھول جائے گی۔ یہ ایسی پرسنٹیج نہیں وہ آ رہی ہیں اعداد و شمار کی جو میں بتا رہا ہوں۔ حضور نے
1500 سال پہلے پیشگوئی کر دی وَهُوَ يُنْسَى امت بھول جائے گی. اور پھر فرمایا وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَنْتَظِرُ فِي أُمَّتِي اور میری امت میں پہلا علم اللہ خود بھی اٹھا لے گا وہ وراثت کا علم. لوگ بھولیں گے تو اللہ کی علم کو اٹھا لے گا. آج بڑے بڑے تگڑے مفتی مولوی بڑے پڑھے لکھے بندے سے بھی اگر وراثت کے قوانین پوچھے جائیں اس کو بھی نہیں آتے. اور ہمارے بچے بچیاں 4-5 کلاس میں میتھمیٹکس کے اندر اس پہ ایک چیپٹر ہوتا ہے وراثت. انہیں بھی صرف وہ سوال یاد ہوتے ہیں, ان سے ہٹ کے کوئی سوال انہیں بھی دیتے وہ نہیں کرتے. میرا بہت سے لوگوں سے حوالے سے واسطہ پڑتا ہے, بڑے بڑے بینچ لوگوں سے, لیکن وراثت کی تقسیم کے حوالے سے انہیں صحیح دینی علم نہیں ہے. پھر حضور علیہ السلام کا ایک اور حکم, حضور نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھو, اس میں عورت کے مکر کا ذکر ہے. زلیخا یوسف کے ساتھ محبت کا ایک کہانی ہے, اور اس کے لیے شہوت کے حوالے سے قرآن نے بیان کیا ہے. تو حضور نے فرمایا اس کی تفسیر بیٹیوں کو نہ پڑھو, یعنی ہماری بیٹیوں کی وہ مضمون ضرورت نہیں ہے. آج بیٹیاں بیٹے اس مضمون میں لگے ہوئے ہیں اور ہر گھر میں یہ مسئلہ بنا ہے. اب تو بچہ آئی لو یو سے عام ہو گیا, کامن ہو گیا. پہلے تو یہ سن کے بھی نا بزرگوں کو ڈر لگتا تھا, وہ جانتے ڈراموں نے گھر میں کیبلیں لگی ہوئی ہیں عام. مگر حضور نے فرمایا, حضور کا فرمان ہے اپنی بیٹیوں کو سورہ نساء اور سورہ نور کی تفسیر پڑھایا کرو. اب اس میں عورتوں کے سارے حقوق کا ذکر ہے اور وراثت کے سارے مسائل کا ذکر سورہ نساء. اچھا, اللہ نے جو وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں, نماز کی ڈیٹیل اللہ نے نہیں بتائی, فجر میں کتنی رکعتیں پڑھیں, ظہر میں کتنی پڑھیں, اللہ نے نہیں بتائی. اللہ عبادت ہی مسئلہ, لیکن اللہ کو پتا تھا وراثت کے ساتھ میرے بندے کیا سلوک کریں گے. اللہ نے ایک ایک کا حصہ قرآن میں گن گن کے بتایا, اور جس سورت میں اللہ نے بتایا ہے وہ سورت الرجال نہیں ہے, رجال مرد جو کہتے ہیں, اس کا نام ہے سورت النساء. یعنی اس سورت کا نام ہی عورتوں پہ رکھا ہے. کبھی مسلمان غور کرے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے نام نساء دیا عورتوں کا اور مسائل وراثت کے بتائے, تو اس کا معنی جب وراثت تقسیم ہو تو عورتوں کو حصہ پہلے دو, مردوں کا حصہ بعد میں دیا. لیکن ہم نے کیا اللہ سے جنگ, اور وہ جنگ ابھی چند لفظ قرآن سے سنائیں گے, آپ خود سمجھتے ہیں. میں آپ صرف وقت کیونکہ تھوڑا چند آیات اس حوالے سے قرآن سے پڑھ دوں. یہ سورہ نساء میرے سامنے ہے, اس کی آیت نمبر 7 پڑھا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کے لیے حصہ مقرر کر دیا ہے اللہ نے اس ترکے میں. ترکہ کہتے ہیں انہیریٹنس کو, وراثت. آج بھی اگر آپ کو میتھمیٹکس کی کتاب میں ترکہ لکھا ہوگا, فلاں نے جتنا ترکہ چھوڑا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے للرجال, مردوں کے لیے نصیب اتنا ہی حصہ ہے, مما جو ترکہ والدان, جو والدین کے ترکے میں اللہ نے دیا ہے اتنا ہی حصہ لینا ہے مردوں نے. والاقربون, یا کسی رشتہ دار کی طرف سے جو حصہ آ رہا ہے اتنا لینا ہے جتنا اللہ نے رکھا ہے, اس سے زیادہ. پھر آگے فرمایا والنساء, اور عورتوں نے نصیب حصہ لینا ہے مما ترک الوالدان والاقربون, جتنا حصہ اللہ نے ان کے لیے ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے. آپ دیکھیں آیت کے 2 جملے میں نے پڑھے, دونوں اللہ نے بالکل ایک ہی طرح سے بیان کیے, صرف ایک لفظ
ایک جگہ رجال بیان کیا، ایک جگہ نساء بیان کیا، باقی ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں کیا۔ للرجال نصیب مما تارک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اللہ نے کہا میں نے حصہ مردوں کے لیے الگ کر دیا، عورتوں کے لیے الگ کر دیا، اور اتنا ہی حصہ آپ نے لینا ہے جتنا میں نے رکھا، اس سے اوپر نیچے۔ پھر آگے بڑھا مما قل منہ او کثر، چاہے کسی کا حصہ زیادہ آئے یا تھوڑا آئے، لینا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے رکھا۔ مما اس میں سے قل، چاہے قلیل منہ، اس جائیداد میں سے، اس وراثت میں سے، او کثر یا زیادہ بن رہا ہے، جتنا اللہ کہتا ہے میں نے رکھا اتنا لینا ہے، اس سے اوپر نیچے نہیں کرنا۔ یہ اللہ نے قرآن میں صراحتاً حکم دے دیا۔ پھر پلٹ کے فرمایا نصیبا مفروضا، فرمایا یہ حصے تم پر اللہ کی طرف سے فرض قرار دیے گئے۔ اب یہ جو فرض لفظ، اس میں حضور نے فرمایا جو میں نے پہلے حدیث پڑھی، تعلم الفرائض، یہ جو وراثت کے فریضے ہیں نا جی، ان کا علم حاصل کرو، وعلموها، اور آگے اگلوں کو بھی سکھاؤ۔ یہ لفظ قرآن مجید کا نصیبا مفروضا، یہ حصے کس نے مقرر کیے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اللہ نے مقرر کر دیا، اور اللہ جس شے کو مقرر کر دے وہ بندے پہ فرض عین ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، آپ عورت کے حصے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، فرض ہے، اس کا کام اس نے کرنا ہے، آپ نے اپنے حصے کا کرنا ہے، ایسا ہی ہے۔ بالکل اس اصول پر آ جائیں۔ اب وراثت میں اللہ کہتا تو اپنا حصہ لے، عورت کو اپنا حصہ لینے دے۔ اگر نماز میں عورت نے اپنی نماز خود پڑھی ہے تو جائیداد میں بھی عورت نے اپنا حصہ خود وصول کرنا۔ اگر آپ کہیں گے نہیں یہ مجھے دے دے، پھر آپ یہ بھی کہیں نا کہ نمازیں بھی تم نے نہیں پڑھنی، روزے بھی تو نے رکھنے، میں رکھنے، اللہ کو حساب بھی تو نے نہیں دینا، میں باقی باتیں بہت بڑھ دیے کرتے ہیں جو رہتا ہے کسی کو کہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی عورتوں کا حصہ لے لیتا ہے کسی طریقے سے ہیلے بہانے سے، اس کا معنی کیا؟ اس نے اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ چھین لیا۔ اب کسی سے اس کا حق چھین لینا، اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈاکہ زنی، چوری کی واردات۔ آپ حیران ہوں گے میرے جملے پہ۔ ایک چوری وہ ہوتی ہے کہ میں بازار گلی میں کسی نے میرے موبائل کو چھین لیا، وہ بندہ پکڑا گیا، جس محلے کا تھا وہاں مشہور ہو گیا کہ فلانے کا موبائل چوری کیا، پکڑا گیا، ساری دنیا اس کو چور چور کہتی ہے، وہ چور جا رہا، وہ چور جا رہا، چور پکڑا گیا، چور دیکھنا ہے وہ دیکھو، ایسے ہی کہتے ہیں۔ حالانکہ اس نے موبائل چوری کی، اور اس کی سزا قرآن مجید نے مقرر کی صرف ہاتھ کاٹنا۔ بندہ باقی سارا سلامت ہے، وہ ہاتھ کٹ گئے، سزا ختم ہو گئی، اس کے بعد اس کے کھاتے سے وہ گناہ ہی ختم ہو گیا، سزا اس نے کاٹی، ٹھیک ہے۔ لیکن ساری زندگی لوگ اس میں دھبا نہیں چھوڑتے، کٹا ہوا ہاتھ دے کے معاشرے میں اللہ نے کہا ہاتھ دے کے پتہ چلے چوری کی، داغ تو لگ گیا، ساری زندگی نہیں دھلتا۔ مگر میں کہتا ہوں بہنوں بیٹیوں کے ساری زندگی اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے کھا کے لوگ پھر بھی کہتے ہیں حاجی صاحب، راجہ صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب۔ اللہ کا مقرر جو پورا حصہ کھا گیا، کروڑوں کا، اربوں کا، ہزاروں لاکھوں کا، اور کمال ہے جی معاشرے میں عزت کتنی ہے، پھر بھی حاجی صاحب اور راجہ صاحب اور ملک صاحب۔ اب خطرناک چور پھر کون سا ہوا؟ جو تو دور سے نظر آ جائے ہاتھ کٹا وہ تو پتہ چل جائے گا۔ یہ جو چھپا ہوا ہے نا اوپر جس کے لیبل پھر بھی ملک صاحب، راجہ صاحب، چودھری صاحب، حاجی صاحب، چاچا جی، ماما جی ہے، یہ بڑا چور ہے اور خطرناک ڈاکو ہے جو اپنی بیٹیوں بہنوں کو لے، اور قرآن نے جو اس سے مقرر کیے قرآن سے لڑ جاتا ہے، ٹکر لے لیتا ہے، کہتا ہے قرآن کہتا تو کیا میں نہیں کہتا۔
پتہ نہیں کتنے ہمارے باپ دادے کو ڈبکی لگے ہوئے ہوں گے. میں بڑی کھلی بات کروں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے. وراثت کا چور اللہ کی بارگاہ سے کبھی نہیں چھوٹ سکتا. میرا جملہ یاد رکھنا. سب چور چھوٹ جائیں گے سدائے بات, یہ نہیں چھوٹے گا. اس نے اللہ کے قرآن پہ ڈاکہ. اور اگر اس کا ایمان قرآن بھی ہوتا, قرآن میں ایمان ہے نا, ہونا تب مسلمان بنتا ہے نا. اگر قرآن بھی ایمان ہوگا تو ڈاکہ. اب اس پہ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں اس پہ کہ ایمان نہیں ہوتا اس ڈاکو کا. وہ چور جو ہے وہ والا چور, وہ پھر بھی مومن رہتا چوری کر کے, یہ نہیں رہتا. اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی, حدیث کا نمبر دے رہا ہوں 6782 678. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں. لا یزن الزانی حین یزنی وهو مؤمن. فرمایا زانی جب کسی مسلمان عورت سے زبردستی زنا کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں رہتا. زانی مومن نہیں رہتا. اولادوں کو سمجھاؤ. ساتھ ہی حضور نے اگلا جملہ بولا ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. اور سن لو جو اپنی بہنوں بیٹیوں کی وراثت پہ ڈاکہ مارتا ہے جب وہ یہ چوری کرتا ہے اس کے بعد وہ مومن نہیں ہے. وہ چور اور ڈاکو تو چور ڈاکو, وہ ڈاکو پھر مومن نہیں رہتا. لا مومن. بتائیں کتنے مومن ہیں معاشرے میں. آپ کہیں گے جی جبہ کبہ داڑھی پگڑی کوئی چیز بچا لے گی, یہ ساری چیزیں کب فائدہ دیں گی جب پہلے قرآن کے مقرر کی ہوئے فرائض کے مطابق زندگی چل رہی ہو. اور ہمارے معاشرے میں بڑا المیہ ہے. اسی کو اگر دلیل دینا کہ قرآن پاک میں کہتا دیکھیں میں نے بہنوں کی شادی نہیں جہیز نہیں دی. جہیز کی آڑ میں یہ ڈاکہ مارا جاتا ہے. ڈاکو دلیل دے رہا ہے اپنے ڈاکے کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے صحیح ڈاکہ مارا ہے, کہ میں نے اپنی بہن کو جہیز دیا شادی کی. 5 لاکھ کا جہیز دے دیا جی, 10 لاکھ کا جہیز دے دیا. اب وراثت بھی نہیں. بتائیں پورے قرآن میں کہاں آپ کو کہا گیا کہ پورے قرآن و سنت میں مجھے ایک جملہ بتا دو جس میں اللہ نے حکم دیا ہو تم کو جہیز دینا. وہ تو اللہ کا حکم ہی نہیں, وہ تو فرض ہے ہی نہیں. جب وہ فرض نہیں ہے تو اس کو فرض کے مقابلے میں جو لائے گا. آپ کو بندہ کہے میں نفل رات کو پڑھ لیتا ہوں 12 مہینے تو نمازیں کیوں پڑھتے, کیا خیال ہے نمازوں سے چھٹی مل جائے گی. ایک بندہ کہے جی میں رات 12 بجے کے بعد 4 جمع 10 14 جمع 4 18 جمع 7 25 جمع 17 42 رکھتے ہیں 21 بار نیت کرتا ہوں نوافل کی 42 رکھتے ہیں پڑھ لیتا ہوں. مجھے تو 5 نمازوں کی نہیں ضرورت نا, آپ بھی تو 42 رکھتے ہیں پڑھنے, میری پوری ہوگی ہو جائے گی. کیا نفل فرض کے بدلے میں بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. اگر جہیز آپ دیتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کسی کو گفٹ دینا. جہیز تحفہ, تحفے دینا سنت ہے, نفل ہے, مباح ہے, فرض واجب نہیں ہے. اور وہ تو بن گیا ناسور بن گیا معاشرے میں. لیکن یہ تو فرائض اللہ نے. آپ جہیز کی چھتری میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے اللہ کی بارگاہ سے چور اور ڈاکو بنا. مت دے جہیز. لیکن یہ حق ان کا لازمی ہے. آگے چلیے, یہ تو میں نے ابھی ایک آیت پڑھی. اب اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتا ہے یہ تو بہنیں ہیں نا, جب وراثت تقسیم کرو آیت نمبر 8 پڑھا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَ, جب تم اپنی وراثت تقسیم کرنے لگو اولو القربى واليتامى والمسکین فارزقوہم منہ,
اگر تقسیم وراثت کے موقع پر تمہارے کوئی قریبی غریب رشتہ دار تمہارے پاس موجود ہوں، یا کوئی یتیم ہو یا کوئی مسکین ہو، تو وراثت تقسیم کرنا، لیکن اس وراثت میں سے فرزقوہم منہ، پہلے ان غریبوں کو بھی تھوڑا دے دینا، ان کے صدقے اللہ آپ کی وراثت میں برکت ڈالے۔ قرآن تو یہاں تک کہہ رہا کہ اس موقع پہ غریبوں مسکینوں کو نہ بھولنا، یتیموں کو نہ بھولنا، مسکینوں کو نہ بھولنا، اپنے غریب رشتہ داروں کو نہ بھولنا۔ تو جو سگی بہنوں بیٹیوں کو ان کے بارے میں کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 8۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ جو رشتہ دار ہیں نا، ان کو بھی اگر کوئی تھوڑا سا قرآن پڑھ کے تم نے کہا چلو یار کوئی غریب رشتہ دار ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، اس کو چلے تھوڑا سا دے دیتی ہے یار، ایک مرلہ کہتے ہیں تو رکھ لے یار، کنسنسس ہے ہم بہن بھائی۔ تو یہ نہیں کہ اسے احسان جتلانا اور اسے کو سخت بات کرنا، فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اس غریب سے بھی پوری عزت اور احترام کے ساتھ گفٹ کر کے پیش کرنا، اس کی اعانت نہیں کرنا، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا۔ یار جو قرآن، جو رب رحمان ایک غریب کی عزت نفس بھی اس معاملے میں اس پہ تمہیں ہاتھ یا زبان اونچی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ بیٹیوں سے اور بہنوں سے وہ حق کرنے کی۔ پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 11 ہے، جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں۔ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ کون وصیت کر رہے ہیں؟ اچھا وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت اس تحریر کو کہتے ہیں جو مرنے سے پہلے جو بندہ کر جائے اور مرنے کے بعد وہ یعنی آخری حکم۔ وصیت آخری حکم ہوتا ہے جس کے بعد بندہ کوئی اور حکم نہیں دے سکتا، مر جاتا ہے۔ بھئی توجہ مل کر رکھیں، جملے کو سمجھنا۔ وصیت کہتے ہیں اس حکم کو جس سے آگے کوئی حکم بندہ نہ دے، جس سے بڑا حکم اس کو وصیت۔ آپ کے باپ نے مرنے سے پہلے ایک وصیت کر دی، اب باپ مر گیا، اب باپ اس وصیت کو بدل سکتا ہے؟ پتہ چلے وہ حکم جو بدلا نہ جا سکے اسے وصیت کہتے ہیں۔ زندہ بندہ تو نصیحت ہوتی ہے، نصیحت بدلی جا سکتی ہے، اور وصیت اس کو کہتے ہیں جس کو بدلا نہ جا سکے۔ وہ جو بنے اللہ کو مولا نہیں، اللہ تو قرآن میں کہتا ہے یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ اللہ حی قیوم ہے، اگر وصیت کا لفظ استعمال کر کے کہہ رہا ہے میں نے حتمی حکم دے دیا ہے، قیامت کی صبح تو طلوع ہو سکتی ہے، میرا یہ حکم بدلا نہیں جا رہا، یہ حکم بدلا۔ اتنا بڑا حکم ہے اولاد کے بارے میں، اللہ کہتا ہے میں وصیت تمہیں کر رہا ہوں۔ لو جی ذرا اللہ کی وصیت کتنے مسلمان مانتے ہیں؟ آپ سوچیں کہ وہ وصیت ہے کیا؟ اللہ کریم نے فرمایا للذکر، جو تمہاری اولاد میں مذکر ہیں، مذکر ہوتے ہیں بیٹے، مثل حظ الانثیین، ان کا حصہ انثیین جو مؤنث ہیں بیٹیاں ہیں ان سے میں نے 2 گنا رکھ دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں تمہارے وراثت کے حوالے سے وصیت نامہ دے رہا ہوں قرآن کے ذریعے کہ میں نے تمہارے بیٹوں کا حق تمہاری بیٹیوں سے دگنا رکھ دیا۔ اور یہ اللہ کی وصیت ہے۔ اب دگنا ملنے کے باوجود باقی جو 1 گنا بہنوں کو دینا ہے وہ بھی چھین لو، تو اللہ کی وصیت پھاڑ کے بری پھینک دی، اللہ کی وصیت کو ٹھوکر ٹھنڈا مار دیا۔ اور لوگوں مجھے بتاؤ جو قوم اللہ کی وصیتوں کو ٹھٹے مارے گی اللہ اس کو امن اور چین سے جینے دے گا؟ اس پہ ظالم بدبخت و گمراہوں جیسے گمراہوں کو ذلت نہیں ہوگی، اس پہ اسرائیل، اس پہ امریکہ جیسی طاقتوں کی صہیونی طاقتیں مسلط نہ ہوگی۔ اللہ کی وصیتیں لوگوں نے پھینک دی۔ رپورٹ میں پہلے بتا چکا ہوں، ایک صوبے میں 1%، ایک صوبے میں 1.5%، ایک میں 2%، پنجاب آپ کا صوبہ جس میں ٹوٹل 3% عورتوں کو ان کی وراثت دی جا رہی ہے۔ کتنا ظلم ہے۔ اور اس میں بڑے بڑے پیر، مولوی، خطیب، قاری، حافظ، قاضی
بڑے بڑے شرفا شامل ہیں اس چوری میں، اس ڈاکے پن میں۔ قرآن کے اس پہ خطابات ہی نہیں کرتے۔ یہ موضوع ان کو ہٹا دو گے، کون خطاب کرے؟ جس نے دینا ہی نہیں وہ خطاب کر کے کیسے لوگوں کو بتائیں؟ اس کے لیے تو جرأت چاہیے نا، پھر پہلے خود بھی عمل چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ میری قسمت ہے، پھر اللہ نے دیکھیں ایک ایک حصہ کہنا ہے لفظ قرآن مجید میں فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ نِصْفَيْنِ، اگر کسی کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں۔ بیٹیوں کی بات دیکھیں، نساء کی بات، لفظ نساء بار بار آئے گا دیکھنا سورہ نساء۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر کسی کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، ان کا باپ یا ماں جو ترکہ چھوڑ کے گئی ہے اس میں ان کا اللہ نے 2/3 حصہ رکھا ہے۔ بیٹا نہیں ہو، بیٹیاں ہوں، اور 2 3 4 بیٹیاں ہوں، پوری ان کی وراثت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، 2 حصوں کی مالک بیٹیاں ہوں گی، 1 حصہ باقی۔ یہ قرآن نے اصول دے دیا عورتوں کے لیے۔ پھر فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر کسی بندے کی صرف ایک ہی بیٹی ہو، باقی کوئی اولاد نہیں، ایک بیٹی ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں سوچنا نماز کی رکعتیں نکال دیں گے اللہ نہیں، لیکن دیکھیں اللہ یہ حصے کیسے بتا رہا ہے۔ فَلَهَا النِّصْفُ، فرمایا ایک بیٹی ہو تو اس کو اپنے ماں باپ کی آدھی وراثت کا مالک بنا دے گا، اللہ ان کو آدھا حصہ دے گا، ڈیوائیڈڈ بائی 2 کر دے۔ پھر فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، پھر والدین میں ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے۔ اب دیکھنا اللہ نے صرف باپ کی بات نہیں کی، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، اس کے ماں میں سے واحد منہما، دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ دینا ہے۔ ماں کو بھی الگ الگ کر کے بات کی، یہ نہ کہ مائیں محروم ہو جائیں۔ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، ترکے میں سے، لیکن ہر ایک ساتھ وراثت کی بات کی۔ وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پھر آگے بتایا پھر ماں اور باپ کا حصہ، اگر اولاد نہ ہو تو تیسرا کیسے ہوگا؟ پھر فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر بہنوں کا بتایا وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر ماں کا۔ یہ آیت اتنی لمبی ہے میں پڑھوں گا پورا گھنٹہ چاہیے، مگر آپ ایک ایک لفظ پڑھیں گے، ایک ایک ماں کا، بیوی کا، بیٹی کا حصہ اللہ نے الگ الگ کر کے بیان کیا۔ جو اللہ کا قرآن، جو اللہ یار قرآن کے ذریعے ایک ایک خاتون جو ہمارے رشتے میں کوئی ماں ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، چاروں رشتے اللہ نے مانگے ہیں، اور ہر ایک کا مما ترک، ترکے میں سے، وراثت میں سے، اس کا یہ، کسی کا تیسرا، کسی کا چھٹا، کسی کا 8واں، کسی کا آدھا، کسی کا 2/3۔ اللہ ہماری خواتین میں سے ہر ایک رشتے کو گن کے ان کے سے معین کر کے کہہ رہا ہے کوئی چھینے نہ، میں رب نے قرآن بنا دیا ہے، کوئی پھر بھی چھین لے، مجھے پتا ہے اس نے قرآن میں ایمان لایا۔ اور اب صرف ایک آیت اور پڑھنے جا رہا ہوں، جہاں مضمون روک دوں گا، یہ آیت نمبر 19 ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی۔ اب دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سارے گنوا کے نہیں، ساری حصے 19 نمبر آیت میں جا کر یا ایھا الذین آمنو، اب کہا جو ہے ایمان والا وہ سنیں، لا یحل لکم، اے ایمان والے تیرے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے کیا؟ ان ترثوا النساء، عورتوں کی وراثت کرہا، زبردستی دبوچ میں۔ اگر ایمان والا ہے تو تیرے لیے حلال نہیں ہے عورت کی وراثت پہ زبردستی مگرمچھ بن کے بیٹھ جانا۔ تو کیا ہو گیا؟ حلال نہیں ہے، بولے نا جی کیا ہو گیا؟ حرام۔ یعنی اللہ نے اب قرآن کے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ عورت رشتے میں تمہاری جو بھی بنتی ہے، جس کا جو حصہ تمہاری وراثت میں، ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، فرمایا جس نے بھی عورت کو اس کے حصے سے محروم کیا اور زبردستی اس کو بہلا پھسلا کے اس کا مالک بن گیا، اللہ کہتا ہے وہ ساری زندگی حرام کھائے گا، اس کی کمائی میں ہم نے حلال کھایا۔ تم نے حلال کو ٹھوکر ماری۔ حرام کھانے والوں کو کیا کہتے ہیں میں نہیں لفظ بول سکتا۔
ہر بندہ اپنے غریباں میں جان کے کہ اس کو پتہ چلے میری اصل کیا ہے. یہ قرآن ہے بھائی، میں نے کوئی اپنے بات نہیں بولا، بلکہ میں وقت تو ہو گیا لیکن میں ایک آیت پھر بھی پڑھ دیتا ہوں مزید. اللہ نے ہر انداز میں یہ بات ہمیں سمجھائی ہے. یہ قرآن مجید کی سورہ فجر میں شامل ہے، سورۃ الفجر. فجر کے وقت دماغ زیادہ اچھا کام کرتا ہے. اس کی آیت نمبر 19 ہے. گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے 9 پہ ختم ہو جاتی ہے. 1 اور 9 کو ملا کے 19 بنتی ہے. آیت کا نمبر بھی اس کی الگ مفسرین کرام نے ڈیریویشن بھی کی ہے، مگر میں 19 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. تم وراثت میں جن کا حق ہوتا ہے، تاکلون کھا جاتے ہو تراث، ان کی وراثت کو، اکل کھاتے ہو، لما سارے کے ساری کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. فرمایا تمہیں دولت سے اتنی محبت ہے کہ تم اپنی بیٹیوں بہنوں کے حق بھی کھا لیں. اب دیکھیں اللہ نے پھر اس مال کی محبت گنوائی کہ یہ بندے میرے بندے ہیں، بھلے ایمان والے ہیں، کہ وہ کھا لیتے ہیں. 2 دفعہ کھانے کا رسم اگر تاکلون التراث، وراثت کھاتے ہیں، اکلا کھاتے ہیں، لما ساری کی ساری. آج کون بھائی ہیں جو کہیں کہ ہم بہنوں کو دیں اللہ ماشاء ساری ہماری ہے. بیان دو پٹوار تھانے آگے دو. اب آپ ایک گرامی یہ میں نے ابھی چند آیتیں آپ کے سامنے اس مضمون کو ہم تھوڑا سا کھولیں گے انشاءاللہ آگے چل کے. میں امید کروں گا کہ قرآن مجید اس انداز میں سننے کے بعد کم از کم جو پہلے ہو گئے ان کے لیے معافی کی دعا تو اللہ سے کر استغفار پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو موجود ہیں وہ اپنا طرز زندگی بدلیں. اگر کوئی غلط فیصلہ کر لیا ہے تو آج آپ زندہ ہیں، ابھی معافی تلافی اللہ سے اور بہنوں بیٹیوں سے کروا لیں، واپس ان کو اس سے دے کر اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر چل بسے اور یہ معافی نامہ نہ لیا اللہ کی بارگاہ سے تو بھائی اس حرام کی قیمت بہت بڑی چکانی پڑے گی. پھر اللہ کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. یہ تو کہ چھوٹا عذاب تیرے اوپر ہے، دون العذاب الاکبر، آگے تیرے لیے بڑا عذاب میں نے تیار کر کے رکھا. میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ قرآن مجید کی اس تعلیم کو اپنے مد نظر رکھیں گے اور قرآن کے مقرر کیے ہوئے حصے جن جن کے اللہ نے جو حصے مقرر کیے ان تک پہنچیں گے. وہ کہیں بھی کہیں بھئی آپ کا حصہ ہے. یعنی بہنیں لیتی نہیں ہیں. کبھی کوئی بھائی بھی دیکھا جو کہے میں نہیں لیتا، میں نے آپ لے لیا. کوئی مجھے ایسی مثال بھی ہے کسی نے دیکھی ہو تو مجھے ضرور بتا. صرف بہنیں ہی ہیں کہ جو نہیں لیتی، بھائی کیوں نہیں لیتے؟ بھئی بہن تو نہیں کما رہی نا، وہ تو گھر میں بیچاری اپنے بچے پال رہی ہے. آپ تو کما رہے ہیں، آپ نہ بھی دے دیں تحفہ دے دیں. بہنوں نہیں تحفے دینے، بھائی نہیں دے سکتے. اس ٹرینڈ کو بدلیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے والا دن عصر سے مغرب تک رحمان پارکنگ بجرا منڈی میں ہمارا مانا درس قرآن ہوتا ہے چشتی صاحب کی قیادت میں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوگا، آپ سب کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. جی جی جی.